ورفعنا لک ذکرک پر ایک واقعہ یاد آیا، بڑا سبق آموز ہے اور بڑا یاد رکھنے کا۔ اللہ، ایک مشہور حکیم اور فلسفی گزرے ہیں، شیخ ابو علی ابن سینا، حکیم کی حیثیت میں، طبیب کی حیثیت میں مشہور ہیں دنیا بھر، اور بڑے سائنسدان اور بڑے فلسفی۔ تو ان کا واقعہ میں نے اپنے استاد سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو ایک دن ایک شاگرد تھا ان کا، اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا کے اتنے علوم عطا فرمائے ہیں کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو بہت سے لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں، اتنے بڑے عالم ہیں آپ اور اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو نبوت کا دعویٰ کر دینے میں کوئی مذائقہ معلوم نہیں ہوتا، اور اگر کر دے تو دنیا آپ کے پیچھے ہو جائے۔ تو میرے سمجھ نہیں آتا کیوں نہیں کرتے؟ تو شیخ ابو علی ابن سینا اس وقت خاموش ہو گئے، طرح دے گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ بات آئی گئی ہو گئی، ایک عرصے دراز کے بعد شیخ کو سفر پیش آیا، شیخ کو سفر پیش آیا دمشق کا، شام کا جو دارالحکومت ہے دمشق، وہاں تشریف لے گئے، شاگرد بھی ساتھ تھا، یہی شاگرد۔ تو دمشق کی جو سب سے بڑی جامع مسجد جامع دمشق، اس کے قریب ایک محلے میں کہیں گھر میں قیام ہوا۔ سردی کا موسم تھا اور شام میں سردی بڑی زبردست پڑتی ہے۔ تو رات کو جب سوئے تو آخر شب میں اٹھے شیخ، معمول تھا تہجد کے لیے بیدار ہونے کا، تو تہجد کے لیے اٹھے تو ایک جگہ پر شیخ سو رہے تھے، قریب میں ہی وہ شاگرد بھی سو رہا تھا۔ تو شاگرد کو آواز دی اور کہا کہ بھائی ذرا اٹھ جاؤ، اور سردی آج بہت سخت ہے، بڑا کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، تو ذرا میرے لیے پانی گرم کر دو تاکہ میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ تو شاگرد صاحب جو تھے وہ شدید سردی کے عالم میں لحاف کے مزے لوٹ رہے تھے، تو اس وقت اٹھنا ان کو بڑا گرم معلوم ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی شیخ، بات یہ ہے کہ یہ تہجد کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اور سردی بڑی سخت ہو رہی ہے، آپ کی عمر بھی زیادہ، اور سفر کا موقع ہے، سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرض نماز بھی عادی کر دی، تو یہ تو نفلی نماز ہے، اور سردی زیادہ ہے، اور آج اگر تہجد کی نماز آپ چھوڑ ہی دیں تو کیا حرج ہے؟ یہ جواب دیا شاگرد صاحب۔ خیر شیخ خاموش ہو گئے، لیٹے رہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اتنے میں جامع دمشق کے مینار سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اذان ختم ہو چکی تو شیخ نے شاگرد کو کہا کہ دیکھو بیٹا، تم نے ایک بہت دن ہوئے ایک بات مجھ سے کہی تھی، اس وقت میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، تو آج اس کا جواب سن لو۔ تم نے کہا تھا کہ شیخ تم نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو دیکھو، اگر میں نبوت کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ میں نبی ہوں تو میرے صدیق اکبر تم ہی ہوتے، سب سے زیادہ، سب سے بڑی تصدیق کرنے والے، کہ تم نے تجویز پیش کی تو میرے صدیق اکبر تم ہوتے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ میں نے تہجد کی نماز کے لیے تم سے وضو کرنے کے لیے پانی گرم کروانا چاہا تو تمہیں سردی یاد آ گئی، اور تمہارے ذہن نے اتنی تعویلیں کرنی شروع کر دی کہ صاحب سفر ہے اور سردی ہے اور تہجد فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ ساری تعویلات تمہارے دماغ میں آ گئی، اور نتیجہ یہ کہ میری بات کو تم نے ٹال دیا۔ اور اس شخص کو دیکھو جو جامع دمشق کے مینارے پر کھڑا ہے اس وقت، اس طوفان باد و بارہ میں، جہاں برفانی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں، اور اتنے بڑے مینارے کے اوپر جا کر یہ کلمہ بلند کر رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جبکہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال گزر چکے، اور آج اس کو کوئی اٹھا، آج
ان کو حکم دینے کے لیے نہیں آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر اذان دو، لیکن 600 سال پرانے حکم پر آج بھی یہ اس برفانی ہواؤں کے اندر کلمہ بلند کر رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو رسول اللہ ایسے ہوا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں اب کھڑا ہو کر کہہ دوں کہ میں نبی ہوں اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اس کے بات کو مان لے اور اس کے اوپر تکیہ کریں۔ تو یہ دیکھو رفعنا لک ذکرک کی شان نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ذکر کو وہ رفعت عطا فرمائی، وہ رفعت عطا فرمائی کہ دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں۔